بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جب حکومت نے طے کر لیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آئین کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے بہانے اور الیکشن سے فرار اختیار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شاخسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ دو تین تو بڑی سیدھی چیزیں تھیں جس کے لیے الیکشن کمیشن نے پہلے تو تاریخ مقرر کرنے کا مسئلہ تھا۔ تاریخ مقرر ہو گئی 14 مئی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ دو چیزیں تھیں جس میں سیکیورٹی مہیا کرنی تھی اور 21 ارب روپیہ ریلیز کرنا تھا الیکشن کمیشن کو، لیکن وہ نہیں ہوا۔ یہ بدنیتی واضح تھی، لیکن چونکہ اس کے لیے کوئی کہانی بنانی ہے، کوئی جواز ڈھونڈنا ہے، تو مختلف قسم کی باتیں کی گئیں۔ اپنی مجبوری تو رکھی، پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئین اپنی جگہ پہ، لیکن جو زمینی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے تو پھر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ زمینی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ پھر کہا جی آئی ایم ایف نے باندھا ہوا ہے، 21 ارب روپیہ دینا بڑا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بلا لیا، پیسہ بھی آ گیا، سب کچھ پتہ لگ گیا، لیکن پھر پارلیمنٹ کے پیچھے جا کے حکومت چھپ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اعتراضات کیے گئے، اور سپریم کورٹ میں خود ججز نے یہ اعتراضات کیے، اور وہ اعتراض ایک ایسا ہے جس پہ کہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعتراض یہ تھا کہ عمران خان نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ حکومت ان کے پاس تھی، حکومت چل رہی تھی، اور یہ کام کیوں کیا؟ اسمبلیاں توڑی ہیں تو پھر آپ بھگتیں۔ اب یہ تو کوئی آئین میں تو ایسا نہیں دیا ہوا۔ کہا یہ گیا کہ اسمبلیاں صرف اگر ایک آدمی کی برنکسمین شپ، یعنی اس کی اپنی وہ مہم جوئی کے تحت اگر وہ توڑ دے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، محنت بھی لگتی ہے۔ حالانکہ آئین میں تو واضح ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دے چیف منسٹر، ریکمینڈ کر دے گورنر کو، تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑے گی، اور ڈیزالو ہو جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ یا 90 دن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں سارے ملک کے۔ بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کو شوق ہے ایک دن ہی کروائے جائیں تو یہ تو 90 دن کی کنڈیشن موجود ہے۔ اس کے ساتھ 90 دن میں آپ اپنی نیشنل اسمبلی کے بھی کروا لیتے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے تو الیکشن ہو جاتے ساتھ ہی۔ لیکن وہ بھی چلانا ہے جو آپشن موجود ہے، آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تو آپشن موجود ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی۔ آپ کو شوق ہے دونوں کو اکٹھے کرانے کا، کرا لیں۔ اس میں بھی پھر بڑی کہانیاں کہ جی اکٹھے جب کرائیں گے تو اگر اکٹھے نہیں کریں گے تو فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ حالات یہ ہیں کہ ایک طرف آئین آپ وائلیٹ کر چکے ہیں، دوسری طرف یہ کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں ان کو ڈیفائی کر دیا ہے، ان کے اوپر عمل نہیں، اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی کنفرنٹیشن ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کا پیریڈ ختم ہو گیا، اور اس سے بڑھ کے آج دو صوبوں کے عوام جو کہ اس ملک کی تقریباً 60% سے زیادہ آبادی ہے، وہ حق نمائندگی سے محروم ہے، ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے آج۔ یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر طرح کے اعتراضات تو سن رہے ہیں، لیکن ان 22-23 کروڑ لوگوں کا کسی کو احساس نہیں ہے، ان میں سے وہ ہماری عدالتیں ہوں یا کوئی اور، کہ ان کو آپ نے نمائندگی کے حق سے محروم رکھا، ان کے اوپر ایک مسلط کر دیا اپنے حکومت، اور جو آج غیر قانونی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی بات نہیں۔ اب جب ہمارے لا منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر پہلے دن ہی بن جاتا یہ فل بینچ بنا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، فل بینچ کیوں بناتے؟ فل بینچ میں جتنے ججز نے بیٹھنا ان میں سے کسی نے بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا کہ 90 دن میں الیکشن کروانا غلط ہے۔ فل بینچ بنتا، شاید وہ اس میں سو موٹو کا قصہ تھا یا یہ چیزیں آتی، لیکن 90 دن میں الیکشن کرانا تو بالکل وہ تو ذمہ داری تھی۔ اب یہاں پہ
ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں ایک وائلیشن نہیں، آئین کی کئی وائلیشنز ہو جائیں گی۔ آج 2 دن ہو گئے اور یہ غیر قانونی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہاں موجود ہے۔ کل کو ان کے بڑے فیصلے ان کے کیے ہوئے ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ لیکن بارہا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیں سنا دیا جاتا ہے جس سے بات وہی نکلتی ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں کرانے۔ جمہوریت کا پہلا سٹیپ الیکشن ہے، اور جو جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن بھاگ رہے ہیں۔ اب میں ذرا وضاحت ایک کرنا چاہتا ہوں، گو کہ میرے ساتھ کسی نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا، باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ بار بار کہہ رہی تھی کہ خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں، اگر الیکشن کروانے ہیں تو 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں، ہم اگلے دن الیکشن کروا دیں گے۔ وہ تو نہیں کیا۔ یہاں ایسی شرم حیا والی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ آج ایک بات کریں اور شام کو ہی آپ اس سے مکر جائیں، تو یہ تو ہم نے دیکھا۔ لیکن بہر صورت وجہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا مناسب تھا۔ یہاں پہ عمران خان کو وہاں پہ اس پنجاب اسمبلی میں خصوصی طور پہ جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اس میں ان کو واضح برتری حاصل نہیں تھی، چنانچہ وہ ہوسٹیج تھے 10 سیٹوں کے جو کہ پی ایم ایل کیو لیے پھرتی ہے، اور پی ایم ایل کیو کا آپس میں اندرونی جھگڑا ہو چکا تھا چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ساتھ، اور ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ کسی وقت یہ لوگ واپس چودھری شجاعت کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر پی ایم ایل این بھی ان کو آفر کر رہی تھی۔ اس نو کانفیڈنس موشن جو ہوئی تھی عمران خان کے خلاف، اس سے پہلے یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھی، پنجاب میں وہ سودے بازیاں ہو رہی تھی، اور چودھری برادران بڑی حد تک پی ایم ایل این کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک خدشہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این جس کی صرف 10 سیٹیں تھیں، اس کی بلیک میل سے بچنے کے لیے خان صاحب کو چیف منسٹر بنانا پڑا پرویز الہی کو۔ کبھی ہوا ہے کہ 10 سیٹوں والا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے 170 سیٹ 172 سیٹوں والے کو اور اس کو کہے کہ تم مجھے چیف منسٹر بناؤ؟ لیکن یہاں یہ بلیک میل تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان میں سے پہلے بھی پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم نے لوگوں کو توڑا، پیسے ویسے لگا کے ضمیر خریدے، اور یہ ہماری سیاست کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ بکتے ہیں۔ سو وہ لوگ بکے اور اس کے بعد حکومت گئی، یہ تو آرٹیکل 63A والا قصے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، تو ان کے ووٹ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے تو یہ پنجاب میں گورنمنٹ واپس آئی، ورنہ تو حمزہ شہباز کی گورنمنٹ بن گئی تھی۔ اب یہ خطرہ پھر بھی لٹک رہا تھا۔ جب خان نے کہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو گورنر پنجاب نے چیف منسٹر سے کہا کہ جی آپ فلاں تاریخ تک ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کیونکہ اس اثناء میں پی ایم ایل کیو کے بعض لوگوں کے ساتھ، بعض ممبرز کے ساتھ آلریڈی بات چیت شروع کر لی ہوئی تھی پی ڈی ایم نے، اور وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ وقت پہ چھوڑ جاتے، 2 4 5 لوگ چھوڑ دیں تو حکومت گر جاتی۔ اب جب حکومت ایسے کمزور طریقے سے چلائی جا رہی ہو، جہاں ہر لمحہ آپ کو یہی خدشہ رہے کہ اگر اس میں سے 2 4 لوگ بھی بک گئے تو ہم کیا کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ آپ اپنی حکومت کو سنبھالنے کا کام کریں گے۔ آپ کو فکر یہی رہے گی کہ میری حکومت نہ گر جائے، جبکہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اور پنجاب ایک مین صوبہ تھا جہاں سے اگر آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور آپ کو وہاں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے مرکز میں بھی حکومت بنے، بالعموم بن جاتی ہے مرکز میں بھی، پنجاب میں اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو یہ بڑا اہم تھا۔ لیکن اس میں خان صاحب جو ہے وہ پھنسے پڑے تھے اس لیے کہ بلیک میل ہو رہے تھے اور کوئی کام پبلک کے بینیفٹ کا نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی کہلاتی تھی، چیف منسٹر کیو لیگ کا تھا، کیو لیگ والے منمانیاں کر رہے تھے نیچے سے دھڑا دھڑ، کوئی
کرپشن کر رہا ہے، بڑی خبریں ابھی ان کی کہ بونس لائی بڑے پیسے لے گیا. یہ بدنامی خان صاحب سمیٹ رہے تھے. حکومت پی ایم ایل کیو کر رہی ہے، بدنامی خان صاحب سمیٹ رہے ہیں. یہ ایک صورتحال تھی جس سے کہ جان چھڑانے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ تو مکمل طور پہ جب تک یہ حکومت رہتی بلیک میل ہوتے رہتے خان صاحب، اور ان کو اسی طرح کیو لیگ نے بھی بلیک میل کرنا تھا، دوسرے ممبر بھی، کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ 2-4 ممبر اگر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ حکومت گر جائے گی. پھر ہوا یوں کہ ضمنی الیکشن ہوئے، اور ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو اپنی مقبولیت کا صحیح پتہ لگ گیا. بڑی تعداد میں سیٹیں جیتیں، کہتے ہیں 32 میں سے 28 یا 36 میں سے 28 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو یقین تھا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کریں تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، تو 90 دن کے بعد لازماً پی ٹی آئی کی حکومت اور مضبوط حکومت پنجاب میں آئے گی. جب ایک مضبوط حکومت آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ بلیک میل سے بھی بچیں. ہر وقت کی جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت پی ایم ایل این اور یہ خرید و فروخت کے چکر میں زرداری صاحب روز آ کے ڈیرا لگا لیتے تھے پنجاب میں، لاہور میں، تو ایک تو خرید و فروخت سے آپ کی جان چھوٹ جاتی. دوسرا یہ ہے کہ ایک مضبوط حکومت بن جانے سے آپ پھر توجہ دے سکتے تھے پبلک کے کاموں کی طرف. یہ وہ کہانی ہے جس کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. یہ ایسے نہیں تھا کہ ایک آدمی کی خواہش، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمت عملی کے تحت تھے اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ مخلص ہوتی، وہ خوفزدہ نہ ہوتے الیکشن سے، وہ ہر حالت میں آئین توڑ کے جو بھی گند بند کر کے تو وہ اس سے بچنے کی خواہش نہ رکھتے، تو آج پنجاب میں اور کے پی کے میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور اچھی گورنمنٹس بنی ہوتی. کیونکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پہ بکاؤ مال نکل گیا، آپ اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے کے لے کے آتے، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں بڑا زبردست کام چل رہا ہوتا. لیکن کیا کریں، کم عقلی، سوچ کی کمی، گہرائی میں جانا نہیں. چنانچہ آپ کو اسی طرح کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات سوچتے ہیں کہ جناب ایک آدمی اپنی پولیٹیکل خواہش کی خاطر اس نے اسمبلی توڑ دی. بھائی عقل کے اندھے ہیں آپ لوگ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں. یہ تو ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا. اور اللہ نہ کرے کبھی بھی آپ گورنمنٹ جب بناتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کی گورنمنٹ بنے جو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو، تو وہ کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکے، وہ بلیک میل ہی ہوتی رہے گی. وہ جو آپ کے منارٹی پارٹنرز ہوتے ہیں کولیشن میں، وہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ پاؤنڈ آف فلیش وہ آپ سے بٹورتے رہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزن تھا جو کہ سب کو سمجھنا چاہیے، اور اس وقت کی پی ڈی ایم کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کے اوپر اس چیز کا دباؤ آنا چاہیے کہ آپ کو ہر حالت میں الیکشن کروانے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی ان ضروریات یعنی آپ کے اقتدار کی ہوس کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم آپ کی اقتدار کی ہوس کی خاطر 22-23 کروڑ جو عوام ہے پاکستان کے، ان کو حق کے رائے دہی سے دور نہیں رکھ سکتے. صرف اتنی بات ہے سمجھنے کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.